السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محترم محمد حسین مہنتی صاحب اور جماعت اسلامی حلقہ کراچی کے نائب امراء قیم حلقہ اور کراچی کے تمام محترم امراء اضلاع اور ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، میں جماعت اسلامی حلقہ کراچی کی طرف سے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز کی طرف سے طے شدہ پروگرام کے تحت دفاع پاکستان کونسل کے زیر انتظام اس بڑے جلسے اور اس کانفرنس کے اہتمام کے لیے ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس پروگرام کو بھی ترتیب دیا ہے، اور آج بھی دفاع پاکستان کونسل کے مرکزی قائدین کے ساتھ جو پروگرام ترتیب دیا گیا اس کو بھی بہت ہی اچھے، بہت شاندار اور بہت ہی مہذب اور بہت ہی بہترین طریقے کے ساتھ تمام انتظامات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور آج کی جتنا اچھا کھانا اور اچھا انتظام تھا، لگتا ہے کہ محمد حسین مہنتی صاحب نے مہمان شپ ایک دن کے لیے چھوڑ دی تھی۔ اللہ قبول کرے، اللہ اور برکتیں دے اور ان سارے وسائل کے اندر اور بھرپور اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح میں اضلاع کا بھی، زونز کا بھی، ہر سطح کی تنظیم کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک ہنگامی پروگرام ہے، لیکن ہر سطح پر باقاعدہ منصوبے کے تحت تمام پروگرام ہر سطح پر طے شدہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس پروگرام کی اہمیت کو ترجیح دی ہے اور آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور مجھے بھی اسی لیے حاضر ہونے کا موقع دیا گیا ہے کہ میں ان تمام حوالوں سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکوں۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام لاہور میں
راولپنڈی میں اور ملتان میں بڑی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ ہم بھی مدت دراز سے یہی ریلیاں، جلسے، پروگرام اور انہی مقامات پر دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مینار پاکستان پر جو دفاع پاکستان کونسل کا جلسہ تھا وہ بلا مبالغہ عمران خان کے جلسے سے بھی 3 گنا بڑا جلسہ تھا، اور لیاقت باغ راولپنڈی کے جلسے کی یہ کیفیت تھی کہ ماضی میں بھی کبھی اور کسی مرحلے پر، چاہے وہ پی این اے تھا، وہ آئی جے آئی تھا، وہ ایم ایم اے تھا، اے پی ڈی ایم تھا، جوب تر جوب لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرنے کے لیے آئے، اور وہ بھی اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت تھی۔ اسی طرح ملتان میں اسپورٹس گراؤنڈ میں گزشتہ عرصے میں کم و بیش تمام جماعتوں نے وہاں جلسے منعقد کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا اسپورٹس گراؤنڈ، اس کے ساتھ ایک بڑا ہاکی گراؤنڈ اور اسی کے قرب میں ایک بڑا اور کرکٹ گراؤنڈ، یہ تینوں کے تینوں بالکل چپے چپے پر ایک ایک حصے میں لوگ موجود تھے، اور اس طرز کی کامیابی ماضی میں بھی ملتان میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 12 فروری کو دفاع پاکستان کانفرنس بھی کراچی کی تاریخ ساز کانفرنس انشاءاللہ ہوگی۔ اس میں جو دفاع پاکستان کونسل کی تشکیل کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاک افغان دفاع کونسل بنی، اور اس وقت بھی پاکستان دفاع کونسل کی جو تشکیل دی گئی ہے، اس بنیاد پر ہے کہ حکمرانوں کی پالیسی، فوجی قیادت کی پالیسی اور فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کی بزدلی، لالچ اور خوف کی بنیاد پر دی ہوئی پالیسی اس ملک کے لیے بڑی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کا ٹرننگ پوائنٹ سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی اور نیٹو فورسز کے حملے کی صورت میں رونما ہوا کہ ڈرون حملوں میں اور فوجی طاقت کے استعمال سے، گن شپ ہیلی کاپٹرز کی بمباری اور گولہ باری سے لا تعداد بے گناہ انسان شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کی خبر لوگوں تک نہیں پہنچتی، اور امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، حملے کرتا ہے، انسانوں کا قتل عام کرتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے پروگرام حالات کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں پیدا کر رہے۔ اسی لیے وہ تمام جماعتیں کہ جنہوں نے 9/11 کے بعد حکمرانوں کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اس وقت بھی ملین مارچ کیے تھے، احتجاج کیا تھا، جلسے کیے تھے اور حکمرانوں کی پالیسی کی مذمت کی تھی، اسی حوالے سے اس ٹرننگ پوائنٹ پر اور اس ایک اہم ترین مرحلے پر کہ جس میں خود ساری چیزیں دھچکے کا شکار ہوئی ہیں، شوق ہوا ہے،
اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام، ان کا ضمیر کسی شکل میں بھی امریکی بالادستی اور غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے ہم ان تمام جماعتوں کو جو اینٹی امریکہ ایجنڈے پر یقین رکھتی ہیں، اور وہ تمام جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں حکمرانوں کی پالیسیوں سے اختلاف کیا ہے یا اس ایجنڈے کے مطابق ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی مقصد کے لیے کہ یہ جو ملک و ملت کو ذلت دی گئی، قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے گئے، اور ان قوتوں سے چھٹکارے پانے کے لیے اس پالیسی کی تبدیلی کے لیے بڑی سطح پر عوامی طاقت کا، قوت کا، عوام کے مافیوس ضمیر کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ 9/11 کے بعد جماعت اسلامی نے تسلسل کے بعد اینٹی امریکہ اور فوجی آپریشنز، نواب اکبر خان، جامع افسا اور لال مسجد کا واقعہ، اور اسی طریقے سے یہ لاپتہ افراد اور ان کی بازیابی کے لیے اور حکمرانوں کی ان غلط پالیسیوں پر احتجاج کے لیے جماعت اسلامی مسلسل ہم برسر پیکار رہے۔ ہم نے یہی موقف ہمیشہ اختیار کیا کہ ہمیں افغانوں کے قتل عام کے لیے نیٹو فورسز کی سپلائیز کو دینے کے لیے ہماری سرزمین نہیں استعمال ہونی چاہیے۔ افغانستان ہو یا ڈرون حملے ہو، ان مقاصد کے لیے پاکستان کی ایئر بیسز کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ یہ کشکول میں ڈالر کی بھیک لے کر یہ قوم کی عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان ساری چیزوں کو اس بنیاد پر رد کیا جاتا رہا یہ دیوانے کی بڑھ ہے، اور یہ دینی جماعتوں کا یہ فلسفہ غلطی کی بنیاد پر ہے، اور امریکہ کا ساتھ دے کے ہم پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور یہ کہا گیا کہ ہم خارجہ محاذ پر تنہا نہیں ہوں گے، ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کو تنہا کریں گے، ہم کابل میں اینٹی پاکستان حکومت نہیں بننے دیں گے، اور ہماری مغربی سرحد محفوظ رہے گی، اور ہم ایسٹرن بارڈر پر انڈیا کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کو مجتمع کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ ڈالر ملیں گے، یہ امداد ملے گی، یہ ساری وسائل ہماری طرف مڑیں گے تو ہماری صنعت، ہماری تجارت، ہماری زراعت اور ہماری معیشت کو سہارا ملے گا۔ لیکن ہم جس موقف کی بنیاد پر اول روز سے نشاندہی کر رہے تھے، وقت اور حالات نے ثابت کیا یہ بزدلی تھی، یہ لالچ تھی، یہ خوف تھا، یہ کرپٹ حکمرانوں، جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ خام خیالی تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی دولت کو، ان کے وسائل کو، ان کی لوٹی یہ سارے وسائل اور رقم کو ایک باہر کے بینکوں میں حفاظت مل سکے۔ اسی بنیاد پر اس چیز کے لیے جس راستے کو اختیار کیا اس کا ہر پہلو ملک و ملت کے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح کشمیر
پاکستان کی شہرت ہے۔ لاکھوں کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر پر انڈیا کو تنہا کرنے کی بجائے امریکہ نے انڈیا کی سرپرستی کر کے افغانستان میں ٹریننگ کیمپ لگا کے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا، اور اس کے مقابل میں ہمارے حکمرانوں نے جنرل مشرف کی طرح پالیسی یو ٹرن لیا، اور اب یہ حق کر دی ہے کہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن اور انتہا پسندیدہ ملک قرار دینے کے لیے بےتابی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ ہمارے ملک کی بزنس کمیونٹی یا فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہ موقع ممکن ہے کہ رکھتی ہو کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کا راستہ کھلنا چاہیے، لیکن وہ کشمیری کہ جن سے کلمے کا رشتہ ہے، جن سے اسلام کا رشتہ ہے، جو پاکستان کے لیے مرتے ہیں، جنہوں نے 64 سال سے بھارت کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اس وقت موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس دے کے پاکستان سے جس طرح کابل کو منفی پیغام غلط پالیسی پر دیا گیا، اب یہاں سے اسلام آباد سے کشمیریوں کو بھی منفی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا موقف بالکل واضح رہا۔ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں 2 پارلیمنٹ کی مشترکہ قراردادیں منظور ہوئی، اسی طرح آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، اس اے پی سی کے بھی مشترکہ موقف جوائنٹ ڈکلریشن میں وہ باتیں کہی گئی جو فوجی قیادت اور حکمرانوں کے مزاج، طبیعت اور پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ کتنی ڈھٹائی ہے، یہ کتنی بے شرمی ہے۔ جمہوریت کے دعوے دار، پارلیمنٹ کی بالادستی کے دعوے دار، عدالت کے کرپشن کے خلاف فیصلے، عدالت کے ان کی چوریاں پکڑنے کے فیصلوں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہیں، اور اس لیے پارلیمنٹ کے مقابل میں ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ لیکن پارلیمنٹ یہ قراردادیں منظور کرتی ہے، اس کے مطابق یہ داخلہ اور خارجہ پالیسیوں پر یہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اس پوری مدت میں جناب سید منور حسن صاحب کی قیادت میں گو امریکہ گو تحریک، جو ایک نظریاتی فلسفے پر مبنی ہے، پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے فکر پہ مبنی ہے، اپنی اسلامی تہذیب، اپنی بنیادوں کی حفاظت کے ایک واضح ایجنڈے پر مبنی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم تمام جماعتوں سے اپیل کرتے رہے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر پہنچے، ہر ایک کو جا کے اپیل کرتے رہے کہ وہ اس نقطے پر، اس ایجنڈے پر، اس معاملے پر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس آواز کو بلند کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس مدت میں جماعتیں حکمرانی کا ذوق اور شوق پورا کرتی رہی، حکمرانی کے اس پاور کاریڈورز میں پھرتی رہی، لیکن بالآخر معاملہ وہیں پہنچا ہے۔ اور یہ سلالہ پوسٹ پہ، اس پر جو امریکہ اور نیٹو فورسز کا حملہ تھا، جس کی بنیاد پہ نیٹو فورسز کی سپلائیز کو معطل کیا گیا، بون کانفرنس میں اپنے شرکت کا فیصلہ کیا گیا، اسی طرح شمسی ایئر بیس کی واپساری کے لیے ایک پیش رفت ہوئی، جس سے پوری قوم میں ایک عزم، حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوا، اور اس پوری مدت میں سب نے دیکھا
کہ امریکہ تلملا رہا ہے اور امریکہ پریشان ہے، اس حد تک امریکہ پریشان ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہ دو، ہمارے فوجیوں کے لیے کم از کم پیمپر تو آنے دو، اور اس طرز کی چیزیں اور منتیں اور سماجتوں پر اترا ہے ایک ایسے مرحلے پر کہ جہاں امریکہ افغانستان میں شکست اس کا مقدر بن چکی ہے، ذلت ایک نوشتہ دیوار بن چکی ہے۔ اب اس کی امریکہ کی اپنی اکانومی، اس کی اپنا اقتصادی ڈھانچہ، اس کے اندر کی یہ ساری کیفیات، یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ اسے سسٹین کر سکے، کھڑا رہ سکے، یا اس کے مقابل میں اپنی اس جارحیت کو اپنی جگہ پر قرار رکھ سکے۔ لیکن آج دو معاملات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میمو اسکینڈل میں آپ نے دیکھا اوباما بھی پریشان تھے، ہیلری کلنٹن بھی پریشان تھی، اور ان سب کی چیز ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اور اسی طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ لیکن اس مرحلے پر امریکہ ان کی ریلیف کے لیے، انہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے آیا۔ اسی طرح آج افغانستان میں امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، اور پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ جس طرح افغانستان کے خلاف امریکہ نے اپنی فورسز کو اتارا، آج اسی خطے میں امریکہ ایران کے مقابل میں، ایران کے خلاف، ایران کے بارے میں انہی عزائم کے ساتھ اس خطے میں ٹھہرنے کے لیے امریکی لیڈرشپ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے اس ایجنڈے کے مطابق بالکل عیاں ہو رہے ہیں۔ اب یہ پھر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی، پاکستان کی زر خرید اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور پاکستان کے ان بزدل اور کرپٹ حکمرانوں کو بھی پھر کسی لالچ اور خوف کی بنیاد پر اس طریقے سے استعمال کریں کہ یہ پاکستان افغانستان کے بعد ایران کے خلاف بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ اب اس ملک میں، پاکستان میں، اور ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں جو انجینئرڈ بنیادوں پر فرقہ واریت پیدا کی جا رہی ہے، اس کا سد باب تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان اپنے ملک کے اندر کی قوتوں کسی بڑے مقصد، کسی بڑے ایجنڈے، کسی بڑی بنیاد پر اس طرح متحرک کیا جائے کہ جس سے پوری قوم کے ضمیر کی نمائندگی ہو سکے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحلہ اس شکل میں اور اس صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ یہ قومی پالیسی تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ نیٹو فورسز کی سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ جو امریکہ کو کنسیشن دے کے اپنے لیے ذلت کمائی گئی، ان بنیادوں کو تبدیل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی مجلس شورا میں ہر پہلو سے ہم نے اس کے تمام انداز میں بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، تحفظات پر گفتگو کی ہے، لیکن سب کا اس چیز سے اتفاق ہے کہ ہمیں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اس مرحلے پر ایک بہتر سے بہتر آپشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وہ قدم جو سلالہ پوسٹ پر حملے کے بعد آگے بڑھے، اب حکمران پسپائی کرنا چاہتے ہیں، اس سے بیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ذلت کے ساتھ پھر پلٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ اس مرحلے پر
پاکستان کو پھر دبوچ لیتا ہے، پھر اپنا شکنجا کستا ہے، پھر ہمیں اس راستے پر چلنے پہ مجبور کرتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے صرف ملک میں نہیں، عالم اسلام میں بھی، پوری دنیا کی سطح پر بھی ایک بڑی ذلت کا سودا ہوگا۔ اسی لیے امریکہ بھی پاکستان کے حکمرانوں کے مقابلے میں بھی اصل تو عوامی طاقت، عوامی قوت کا اظہار، رائے عامہ کے طاقت کا اظہار ہی، اس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور رائے عامہ کی طاقت کا وہ اظہار جو پرامن ہو، جس میں وائلنس نہ ہو، جس کی بنیاد پر جو ہے عوام یکسو ہو کے اپنے ایک موقف کو اختیار کرے، اسی سے ہی ملک و ملت کے لیے بہتری کا راستہ نکل سکتا۔ اس وقت ہمارے سامنے یہی سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ نیٹو فورسز کی سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے، یہ ذلت کا سودا اثر نو نہیں ہونا چاہیے، اور ملک و ملت کے لیے اس بے غیرتی، بے حمیتی، بے شرمی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، ہم پارلیمنٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں، ہم پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ آج دفاع پاکستان کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ جماعت اسلامی کے اس موقف کی تائید کی ہے، اور انشاءاللہ 20 فروری کو جب یہ 22 کو وہاں اپنا اجلاس رکھ کے اس کی پیش رفت چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجوں کی اور پارلیمنٹ کے باہر جتنے بھی احتجاج ہوئے وہ احتجاج بھی انشاءاللہ تاریخی اور تاریخ ساز ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ انڈیا کو MFN کا سٹیٹس دینا، یہ کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، اور اسلام آباد کے اندر بیٹھے اقتدار کے آج دفاع پاکستان کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ جماعت اسلامی کے اس موقف کی تائید کی ہے، اور انشاءاللہ 20 فروری کو جب یہ 22 کو وہاں اپنا اجلاس رکھ کے اس کی پیش رفت چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجوں کی اور پارلیمنٹ کے باہر جتنے بھی احتجاج ہوئے وہ احتجاج بھی انشاءاللہ تاریخی اور تاریخ ساز ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ انڈیا کو MFN کا سٹیٹس دینا، یہ کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، اور اسلام آباد کے اندر بیٹھے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا حکمران جو پاکستانی عوام کی طرف سے یہ سری نگر کو منفی پیغام دے رہے، اسی حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ انڈیا ظالم ہے، جارے ہے، قاتل ہے، کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، اور انڈیا جنگی جرائم کا مجرم ہے۔ اس کو یہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر یہ سٹیٹس دینا، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ اور ایک بڑی تباہی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے بھی دفاع پاکستان کونسل کی ساری جماعتیں متحد ہیں اور متفق ہیں۔ اسی طرح یہ جو پوری دنیا میں تبدیلی کی لہر ہے، غلبہ اسلام کی لہر ہے، یہ جو پوری دنیا میں یہ شخصی آمریتوں کے مقابلے عوام کھڑے ہوئے ہیں، لوگ تبدیلی کے لیے پیش رفت اور پیش قدمی کر رہے ہیں،
جماعت اسلامی جیسی تنظیم غلبہ دین، اقامت دین، اللہ کی رضا اور اس مقصد کے لیے اپنی زندگیوں کو کپانا، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی بالکل واضح حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی ایک مضبوط نیوکلیس ہے، ایک منظم اور ملکگیر جماعت ہے، اور جماعت اسلامی میں ایک مشاورت کے ساتھ اختیار کیا گیا موقف، فکر، فلسفہ، حکمت عملی بالآخر وہ قومی ضمیر کی ایک نمائندہ حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اس وقت تو چار اطراف سے آپ کے لیے امکانات موجود ہیں، آپ کے لیے پیش رفت کے امکانات موجود ہیں، آپ کی پیش قدمی کے لیے ایک ڈیفائننگ موومنٹ، ایک ٹرننگ پوائنٹ موجود ہے، لیکن اس مرحلے پر ہم اپنے ذہنوں کو تحفظات کا شکار کریں، وسوسوں میں پڑیں اور اسی طریقے سے ادھر ادھر کی چیزوں پر اپنے آپ کو کسی جمود کا اور کسی پروگرام میں آگے بڑھنے سے روکیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ وسعت نظر، وسعت قلب اور اپنے پروگرام اور ایجنڈے پر پیش رفت کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کو مواقع ملیں اس میں آگے بڑھنا، یہی ہماری ضرورت بھی ہے۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت بھی، جماعت اسلامی کے پالیسی ساز ادارے اور جماعت اسلامی کے اندر شورائیت اور مشاورت کی بنیاد پر یہ تمام طے پانے والی چیزیں، یہی تو ہمارا اثاثہ ہے، اور کامل یکسوئی کے ساتھ ہم اس چیز کی طرف پیش رفت کریں تو انشاءاللہ یہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا ایک ویژن ہے، آپ کا ایک مقصد زندگی ہے، آپ کے آگے بڑھنے کا ایک ایجنڈا ہے۔ اگر اس مضبوط نیوکلیس کے ساتھ وہ قومی ضمیر جو ہر سروے کی صورت میں سامنے آتا ہے اور اس موقع پر آپ کے ایجنڈے کے نکات پر آپ کے قدم آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا، بہتری کا باعث بنے گا۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بعض جماعتوں کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ایم کیو ایم کو بھی شرکت کی جائے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا شے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، جو امریکہ اور اس پوری پالیسیوں کا ایک سٹوج اور آلہ کار رہی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جماعت کے ذہن میں یہ کوئی چیز بھی تھی تو دفاع پاکستان کونسل کی ساری جماعتوں نے متفقہ طور پر اس امکان کو مسترد کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اسی ایجنڈے اور اسی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مولانا سمیع الحق صاحب سے میں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ جنرل حمید کل صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جن دنوں میں یہ مشاورت ہو رہے رہنما موجود تھے۔ جنرل حمید کل صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اور انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی کہا کہ میں نے تو ٹیلی فون پر ساری بات کی، باقی پارٹیوں کے درمیان بھی اسی طرح بات ہوئی، تو میں نے مولانا سمیع الحق صاحب سے کہا کہ آپ تو ان کے استاد ہیں اور شاگرد کو ساتھ لے کے چلنا آج استاد کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بلاؤں گا، اس لیے کہ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل ہے اور یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ یہ فلاں اداروں کے کھیل ہیں، جبکہ یہ ساری جماعتیں اس ایجنڈے پر متحد ہو کے چل رہی ہیں جو قومی ضمیر کی نمائندگی ہے۔ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت چاہتی ہے
کہ امریکہ کی غلامی کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ حضرات محترم، اسی حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 12 فروری کا جلسہ عام دفاع پاکستان کانفرنس انشاءاللہ آپ کی کامل یکسوئی کے ساتھ ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ممکن بنا دے۔ اسی طرح میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جماعت اسلامی کراچی نے ہمیشہ اپنی طاقت کو، اپنی تنظیمی صلاحیت کو، عوام کے ساتھ رابطے کو نتیجہ خیز ثابت کیا ہے۔ ملین مارچ کا چیلنج ہو، تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک عظیم الشان ریلی اور جلسے کا اہتمام، اسی طرح اس شہر میں مشکل ترین حالات کے باوجود جماعت اسلامی کے کارکن نے جس استقامت کا، جس تدبر کا، جس بہتر حکمت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ موقع ہے، یہ مرحلہ ہے کہ اس کانفرنس کو اتنا عظیم الشان بنائیں کہ انشاءاللہ اس ماحول کے اندر آپ کے قدم آگے بڑھیں۔ اسی لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ حلقہ کراچی کے لیے بھی، یہ ضلعی امراء اور ان کی ٹیم کے لیے بھی، یہ زونز کے ذمہ داران کے لیے بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے لیے، ہماری بہت ہی محترم برادر تنظیمیں، اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ، نیشنل لیبر فیڈریشن اور اسی طریقے سے باقی تمام تنظیموں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر کہ ایک ایسا موقع جو مستقبل میں الیکشن کا موقع ہے، ایک انتخابی مرحلہ ہے، اور انتخابات میں شہر کراچی میں ایک منظم جماعت کی حیثیت سے آپ کو اپنے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے ایک بڑی وسعت کے ساتھ، ایک بڑی تعداد کے ساتھ شہر کراچی میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر متحرک کرنے کے لیے اب آپ کے لیے ٹاسک ہے کہ چاکنگ ہونی چاہیے، بینر لگنے چاہیے، پوسٹر لگنے چاہیے، اور یہ جو پٹیاں ہیں وہ چسپاں ہونی چاہیے، کیمپ لگنے چاہیے، موبائل پبلسٹی ہونی چاہیے۔ یہ موقع ہے ہر مسجد، ہر مدرسے تک پہنچ کے آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ جناب محمد حسین محنتی صاحب جو اس پورے پروگرام کے دفاع پاکستان کونسل کی طرف سے کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے پوری ٹیم کو متحرک کیا ہے، کمیٹیوں کو تشکیل دیا ہے، اور تمام جماعتوں کی طرف سے ان کو بھی تعاون حاصل ہوگا۔ لیکن جس کمیٹی میں جسے کمانڈر بنایا جائے، جسے ذمہ دار بنایا جائے، جس ٹیم کو بھی تشکیل دیا جائے، وہ اس چیلنج کو پیش کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اور اسی طرح یہ موقع ہے، وسیع پیمانے پر کارنر میٹنگ ہونی چاہیے، وسیع پیمانے پر لوگوں سے رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور اس لیے اس مرحلے پر اس کانفرنس میں خواتین کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں کیا جا رہا، اس لیے آپ کو اس پورے چیلنج کو خود قبول کرنا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کی کامیابی